پی ڈی ایم میں خلیج وسیع ہو گئی ہے اور دراڑیں وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک پی ڈی ایم کا گھڑن تختہ ہو چکا ہے، بعض تجزیہ کاروں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لی ہے، مگر عام خیال یہ ہے کہ یہ آسانی سے اس کا اعلان نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم تقسیم ہو گئی ہے، اور اس کا رسمی اعلان شاید نہ ہی ہو، مگر بہرحال دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن تقسیم وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے۔ اجتماعی استعفوں اور لانگ مارچ پر اتفاق نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ اب سینٹ میں بھی قائد حزب اختلاف کے لیے کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ ممکنہ طور پہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شری رحمان کا مسلم لیگ نون کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے مقابلہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کی ناکامی کے بعد اب زرداری صاحب ساری قوت اپنا اپوزیشن لیڈر لانے پہ لگا رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ڈٹ گئی ہے، یعنی سانجے کی ہانڈی چوراہے پہ پھوٹنے کی تیاری ہے۔ پچھلے ہفتے پی ڈی ایم کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار جے یو آئی ایف اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کی تائید کی اور اپنا ووٹ، اپنا وزن مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال دیا۔ ایک اتفاق رائے ہوا تھا اور بالکل جسے ذرا آپ کہیں کہ ایک ڈیسائیڈڈ بات تھی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کا ہوگا اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کا ہوگا۔ اب جب ہم چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ جو طے ہوا تھا مسلم لیگ کے ساتھ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہوگا، ہم اس معاہدے سے یا اس قول سے واپس آ جائیں۔ مسلسل تسلسل سے خبریں آ رہی ہیں کہ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی سے اپوزیشن لیڈر بنوانے کی ٹھان لی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ اے این پی اور بی این پی مینگل نے خبروں کے مطابق زرداری صاحب سے ہاتھ ملا لیا ہے اور دونوں پارٹیز کے دو سینیٹرز کے ووٹوں کے بعد تینوں جماعتوں کے مجموعی ووٹ 25 ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی 25 سینیٹر کے دستخط سے درخواست چند روز میں سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائے گی اور اکثریت کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ اپوزیشن لیڈر نہیں بن پائیں گے اور ان کے برعکس محترمہ شری رحمان شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کینڈیڈیٹ ہوں اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں، اور اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے کہ ایک رسمی فیصلہ ہو جائے گا، رسمی اعلان ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آپ اس کمیٹی کے سربراہ تھے جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں، لیکن یہ بات اب واضح طور پر سامنے آ گئی کہ پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہتی ہے، گویا کہ وہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو یا آپ کی پسند کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی کیا خبر ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں آئی۔ یہ میٹنگ جو پی ڈی ایم کا پچھلا اجلاس تھا، یہ جو پرسوں ہوا تھا یہ نہیں، اس سے جو پہلے اجلاس تھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے، وہاں پر ایک کمیٹی بنی تھی جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے کون امیدوار ہوگا اور لیڈر دی اپوزیشن کون ہوگا۔ تو میرے گھر پر ہی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں 6 افراد تھے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار جو ہے وہ جے یو آئی نامینیٹ کرے گی اور جو لیڈر اپوزیشن ہوگا وہ پی ایم ایل این نامینیٹ کرے گی۔ تو ہم نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نامینیٹ کر دیا ہے پی ایم ایل این نے، تو وہی لیڈر دی اپوزیشن۔ آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے اور پی ڈی ایم کے آخری اجلاس میں پیپلز پارٹی نے یہ واضح بھی کر دیا تھا۔ نہیں، یہاں کوئی ریزرویشن نہیں آئی ہمارے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ میڈیا کی خبریں ہی اس پر چل رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہ پیپلز پارٹی نے کہی ہے نہ ہم تک پہنچی ہے۔ اپوزیشن جس کو نامینیٹ کرتی ہے مشترکہ طور پہ وہی لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے۔ یہ کنٹیسٹڈ سیٹ نہیں ہوتی، یہ پارٹیوں کے کنسنسس سے ہی ہوتی ہے اور پارٹیوں کا کنسنسس یہی تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی نامینیٹ کرے گی اور ہم نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نامینیٹ کیا ہے۔ لیکن یہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لا رہی ہے اور وہ اپوزیشن کے میجورٹی ممبر سامنے ہوں گے اور آپ کو شاید اس معاملے میں بڑی سبکی ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلے اجلاس میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا بڑا انفارچونیٹ معاملہ تھا، استعفے ملتوی ہو گئے، لانگ مارچ ملتوی ہو گیا، پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ابھی ہم جاتے ہیں اپنی سی کے پاس، آپ نے ان کو ٹائم دے دیا۔ یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے یہ کب تک چلے گی؟ کوئی اس کی ڈیڈ لائن رکھی ہے؟ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے،
جو اجلاس تھا اس میں 3 پوائنٹس تھے ایجنڈے پر. ایک ریویو تھا سینٹ کے انتخابات کا, ایک لانگ مارچ کی تیاریوں کا تھا, اور ایک استعفوں کا تھا. تو 9 جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ لانگ مارچ کے اختتام پر استعفیٰ دے دیا جائے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری سی ای سی کا مینڈیٹ نہیں ہے اس کے لیے, تو ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی سی ای سی کے پاس جائیں اور پی ڈی ایم کو آگاہ کر دیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے. اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی, لیکن چونکہ ایک امپورٹنس کا ایشو ہے تو پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار جماعت ہے, ایک بڑی جماعت ہے, تو وہ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی اپنی سی ای سی بلا کر پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم اپنا اگلا لائے عمل بنا لے گی. کیونکہ جو 26 کا لانگ مارچ تھا وہ اس فیصلے کی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا. تو اس کے بعد جو بھی پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں پی ڈی ایم اپنا آئندہ لائے عمل آپ کی اور دوسری پی ڈی ایم کی خواہش ہوگی کہ جلد از جلد وہ اپنا اجلاس بلا لیں, لیکن عباس صاحب وہ 4 اپریل کو بلائیں گے. ابھی 15 دن بعد انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ وہ اجلاس بلائیں گے, ابھی تو کوئی نہیں بلا رہے, 4 اپریل کو بلائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ تو استعفے کا فیصلہ دے چکے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے, دیکھتے 4 اپریل کو, مگر شاید یہی آئے گا نہیں دیں گے. تو یہ طے ہے کہ نون لیگ استعفے دے دے گی اور آپ کے حلیف جو ہیں, کیونکہ آپ کا تو فیصلہ حتمی ہے کہ استعفے دینے ہیں پارلیمنٹ سے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. جب بھی پیپلز پارٹی کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہی پھر پی ڈی ایم اپنا آئندہ لائے عمل بنائے گی, کیونکہ یا تو پی ڈی ایم کو کوئی ایسی دلیل پیپلز پارٹی مہیا کر سکے کہ استعفے سے کوئی مقصد حل نہیں ہوتا, کیونکہ 9 جماعتیں تو یہ فیصلہ کر چکی ہیں, ان کی سی ای سی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمیں اس ناکام نظام کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کو دلیل لے آتی ہے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. اگر دلیل ان کے پاس نہیں ہے, وہ حصہ لینا چاہتے ہیں استعفوں میں, تو استعفے ہو جائیں گے, جس کا آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے. اگر وہ استعفے ان کی سی ای سی اجازت نہیں دیتی تو پھر پی ڈی ایم کو بھی اپنا آئندہ لائے عمل طے کرنا ہوگا, پھر مزید مشاورت کرنی پڑے گی, اور جو نئے حالات ہوں گے حتمی فیصلہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ استعفے دیں گے. اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ بھی شاید دوبارہ سوچیں. بٹ اینی ویز یہ بتائیے گا کہ یہ ایک سامنے نظر آ رہی ہے چیز کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے, اس کے فیصلوں پہ جو آخری فیصلے ہوتے ہیں اس پہ زرداری صاحب کی چھاپ ہوتی ہے, وہ حاوی رہتے ہیں. چاہے وہ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ ہو, چاہے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ ہو, چاہے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہو, چاہے اب لانگ مارچ کو معطل انہوں نے یا اس کو ملتوی کرا دیا استعفے نہ دینے کی وجہ سے, مگر اپنا فائدہ ان کا ہوا. یوسف رضا گیلانی کو آپ کے ووٹ سے انہوں نے سینیٹر بنوا دیا. گویا کہ فائدہ نیٹ گین جو ہوا وہ زرداری صاحب کو ہوا. دیکھیں, پی ڈی ایم میں مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں, وہاں کوئی پریویل نہیں کرتا. تو یہ نیٹ گین, یہ پروفٹ کا کام نہیں ہے. سیاست میں مشاورت ہوتی ہے اور اس بات پر اتفاق رائے ہوتا ہے جس سے جو مقصد ہے پی ڈی ایم کا اس کے حصول میں فائدہ ہو سکے. وہ کسی ذاتی یا کسی جماعتی فائدے کے لیے فیصلے نہیں ہوتے, نہ اس کو نظر سے دیکھا جاتا ہے. گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار تھے, وہ منتخب ہوئے, اس سے یقیناً پی ڈی ایم کو فائدہ ہوا. جو خاتون امیدوار تھی وہ منتخب نہیں ہو سکیں. یہ ہر الیکشن کی صورتحال ہوتی ہے. جس طرح آپ نے سینٹ میں بھی دیکھا کہ گیلانی صاحب تو الیکشن جیت گئے, لیکن جو ڈپٹی چیئرمین تھے ان کو وہ ووٹ نہ مل سکے. یہ اپنے ہر الیکشن کے اپنے محرکات ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی نیٹ گین یا نقصان کی بات نہیں ہے. یہ تمام اگر فائدہ بھی ہے تو سارا کچھ اتنا نارمل ہے, تو یہ جو آخری پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں اتنی فرسٹریشن آیا کیوں تھی؟ اگر سب کچھ نارمل ہے تو پھر کیا ہے یہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے نکلے, 2 جملوں کی پریس کانفرنس کی, چلے گئے. مریم بی بی پکارتی رہیں کہ مولانا کچھ تو سوالوں کے جواب دے دیں, لیکن وہ چلے گئے. اتنی فرسٹریشن تھی, یہ سب کچھ صحیح تھا, تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اس دفعہ جو ماحول تھا وہ یقیناً اس کے اندر ایک ٹینشن تھی, کیونکہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا تھا. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی جو اتفاق نہیں کر رہی ان کو موقع دیا جائے. تو اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی. یقیناً صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے, وہ ان کو اس بات سے اتفاق نہیں تھا کہ آج اس قسم کا اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکتا.
تو انہوں نے اپنا اظہار کر دیا، انہوں نے بات کر دی کہ اس میٹنگ کے حقائق کیا ہیں، اس میٹنگ کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کوئی سوال لینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان کے خیال میں، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کہ اس سے مزید ابہام پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ نے سوال لیے، ان کے جوابات بھی دے دیے، اور یہی سیاست ہوتی ہے۔ مگر ایک سیاست وہ بھی تھی جو اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے دوران ہوئی، یعنی کہ زرداری صاحب کی تقریر جو کہ براہ راست باہر نشر ہو رہی تھی جیسے لگ رہا تھا، اور اس میں جو ان کے جملے تھے، جو ان کی گفتگو تھی، بالکل واضح تھا کہ ایک بہت ہی انوانٹیڈ سی سچویشن جو ہے وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، غیر متوقع سی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب نے کافی ماحول کو جو تھا وہ گرما دیا تھا اپنی تقریر سے۔ جو کچھ اس میٹنگ میں یا کسی بھی میٹنگ میں بات ہوتی ہے وہ اعتماد میں ہوتی ہے، وہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ بہرحال وہاں سے جو زرداری صاحب نے فرمایا اس کی کچھ سلیکٹیو باتیں باہر لیک کی گئیں، کس نے کی یہ وہی شخص جانتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ہر میٹنگ کے اندر ہر جماعت، ہر لیڈر کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، وہ اپنی بات بڑی کھل کر کرتا ہے، اسے یقیناً اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی پیدا ہو سکتی ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ میں ہو سکتا ہے ان کے لہجے سے، ان کے الفاظ سے، ان کی جو بیان ہے اسے اتفاق نہ کروں، وہ خود جانتے ہیں بہتر کہ کیا بات کرنی چاہیے، کیا بات نہیں کرنی چاہیے، موقع محل کیا ہے، یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ 30 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، زرداری صاحب کا آپ کے ساتھ بڑا زبردست تجربہ ہے، نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ، مثال جمہوریت بھی ہوئے اور پھر 4 حکومتیں بھی ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صرف آپس کا معمول کا تعلق نہیں ہے بھائی صاحب، اس کی تو ایک بڑی تلخ اور بہت ہی بھیانک تاریخ ہے پوری کی پوری۔ تو اب جب آپ زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور یہ پچھلے جو کچھ ہوا ہے اور آج جس منزل پہ پی ڈی ایم پہنچ گئی ہے انہی فیصلوں کی وجہ سے، تو ماضی آپ کو ہانٹ کر رہا ہے زرداری صاحب کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا ہے؟ بالکل تلخی ماضی میں رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بے پناہ تلخی رہی ہے، بے پناہ قربت بھی رہی ہے، بے پناہ دوریاں بھی رہی ہیں، لیکن جو آج کا ماحول ہے یہ سیاست میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر بیٹھتے ہیں، جب ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، اگر ہم اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ایک دوسرے پر شبہ کرتے، ہم مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ایک دوسرے پر شبہ کرتے، لیکن جب ہم ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پھر تمام تلخیاں، تمام ڈفرنسز ایک نظر طرف نہیں آیا پچھلے اجلاس میں، اس کی تو بڑے مقصد کی تو نفی ہوئی بھائی صاحب پچھلا اجلاس جو اگر آپ دیکھیں۔ عوام کنونسڈ ہے کہ اس حکومت سے ہم نے جان چھڑانی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر رہ کر آپ وہ مقصد جو نظام کی تبدیلی کا ہے حاصل نہیں کر سکتے۔ جس نظام کا آپ حصہ بن جائیں آپ اس خرابی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر شرمندگی ہے کہ ہم اسمبلی میں آئے، اس اسمبلی میں آئے جو چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں تھی، جس میں بہت سے لوگ پہلے دن کہہ رہے تھے کہ مت اسمبلی میں جائیں۔ ہم اس لیے آئے کہ یہ سیاسی تسلسل چلتا رہے، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے 3 سال میں، جو ملک کے اندر تباہی دیکھی ہے، ملک کی معیشت کی، ملک کے نظام کی، ملک میں اخلاقی قدروں کی، تو ہمیں آج شرمندگی ہے کہ ہم اس اسمبلی میں آئے۔ اور اسی شرمندگی والی اسمبلی سے ابھی تو آپ نے اس میں حصہ لیا ہے، اس کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کیا ہے، ابھی تو سینٹ میں آپ نے ووٹ لیے ہیں اور ووٹ دیے ہیں اور یہ سارا یوسف رضا گیلانی کو جتایا، یہ تو ابھی کی بات ہے بھائی صاحب، یہ تو چند دنوں کی بات ہے اسی اسمبلی سے۔ ہم وہ لوگ ہیں اسمبلی کے اندر جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم کسی کی مدد سے ووٹ یہاں اسمبلی میں نہیں آئے، ہم اختلاف کر کے اسمبلی میں آئے ہیں، ہم مقابلہ کر کے اسمبلی میں تو آپ رہیں گے یا استعفے دیں گے اسمبلی سے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اسمبلی ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلا سکتی، نہ یہ چل سکی ہے، نہ یہاں پر عوام کے مسائل کی بات ہو سکی ہے، نہ یہاں عوام کی تکلیف کی بات ہو سکی ہے، نہ ملک کا مسئلہ حل ہو سکا۔ صاحب اسی اسمبلی میں آنے کے لیے ابھی آپ ڈسکا میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کراچی میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ اس میں روزانہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ کسی صورت سے اس اسمبلی میں شامل ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے کمر سے۔